ناظرین اکرام، ہیثم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہوئے۔ آپس میں ان کا اس بات پر اختلاف ہوا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر ہیں، دوسرا کہنے لگا قیس بن سعد بن عبادہ ہے، تیسرا بولا نہیں عرابہ بن اوسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپس میں گفتگو میں طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے۔ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو آپس میں کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور پھر جو کچھ دے وہ یہاں آ کر بتائے، پھر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان تینوں میں بڑا سخی کون ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب دیکھتے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب ہاشمی، ان کا عقیدت مند ان کے گھر جاتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، میں آپ سے مدد کا طالبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت گھوڑے سے نیچے اترے، فرمایا کہ گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو، اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے اور اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اور اس تھیلے میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس کے اندر ایک تلوار بھی ہے، اور اس تلوار کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ وہ آدمی خوبصورت گھوڑا لے کر اپنے ساتھیوں کے واپس آیا، اس نے تھیلا کھولا، اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی تھی۔ اب دوسرا آدمی جو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عقیدت مند تھا، جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لوڈی ان سے کہنے لگی کہ بتاؤ کیا تمہاری ضرورت ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، میری کچھ مدد کرو۔ لوڈی کہنے لگی بات یہ ہے کہ اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ یہ تھیلی پکڑو اور اس میں 700 دینار ہیں۔ اصل میں قیس بن سعد کے گھر میں اس وقت یہی کوئی میسر ہے، اور گھر کے ساتھ حویلی ہے، اس میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا کہ تم مجھ کو اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پورا کرتا۔ نہ معلوم جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم جو کچھ تم نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اور اس کے بدلے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند وہ بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ عرابہ کی یہ کیفیت کہ وہ اس وقت نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے بلکہ نابینا تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا عرابہ میری بات سنیں گے؟ کہنے لگے بتاؤ، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، میری کچھ مدد کرو۔ عرابہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھے سے اٹھائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے افسوس عرابہ، اپنا تمام مال و دولت میں نے خرچ کر دیا ہے، اب باقی میرے پاس صرف یہ 2 غلام رہ گئے ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود ضرورت مند ہیں، آپ نابینے ہیں، میں ان کو تو نہیں لوں گا۔ عرابہ کہنے لگے سنو، اب یہ تمہارے ہیں، اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو میں آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو ان کو آزاد کر دو، چاہو تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔
उस शख्ص نے ان دونوں غلاموں کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ اب تینوں دوست پھر اکٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنے عطیے اور اپنے سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کیوں نہ جائیں اور میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے نزدیک ان تینوں میں زیادہ سخی کون تھا؟ اور چند لمحے کے انتظار کے بعد یہاں پہ یہ بات کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔